کہ ان کی رہنمائی اور ان کی سرپرستی کے بغیر یہ تمام چیزیں مطلب ناممکن سی تھی، اس لیے کہ جب سربراہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا یا ہماری سرپرستی نہیں کرے گا تو یہ ممکنات میں ہوتا ہی نہیں ہے. کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم یا کسی بھی بڑی مطلب اس کو کمیٹی کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے درمیان اللہ کی نعمت کے طور پر یہاں پر موجود ہے. 8 سال سے ہمارے یہ صدر ہیں، 8واں سال ان کا چل رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر دے. ہم ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں دیگر معاملات میں. تو اب میں آگے پروگرام کو چلانے کے لیے ہماری جماعت کے جنرل سیکریٹری جناب محمد رضوان عبد المجید خان بھائی سے گزارش کروں گا کہ صرف مختصر سی ایک بات کر دوں آپ کو کہ ایک انسان کی ہوتی ہے ظاہری تربیت، ایک ہوتی ہے شخصی تربیت، ایک ہوتی ہے آپ کی روحانی تربیت. تو اگر ہم ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب کو دیکھیں تو یہ تینوں شعبوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں. ظاہری تربیت بھی ہو رہی ہے، ظاہری تربیت سے مراد ہم آئی ٹی کے شعبے میں جا رہے ہیں، یہ دیگر معاملات میں آپ یوٹیوب چینل پہ ان کو دیکھیں. اس وقت ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر لائیو چل رہا ہے. یہ ہماری جماعت کے لیے فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ ہماری جماعت کا جو پروگرام ہے وہ لائیو چل رہا ہے اور کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے اس میں کم و بیش 1000 یا اس سے سم تھنگ کچھ فالوورز ہیں جو جماعت کا پیج ہے. لیکن ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب کا جو پیج ہے اس میں تقریباً مطلب 6-7 ہزار لوگ تقریباً اس میں ان کے فالوورز ہیں، اور باقی دیگر ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ان کے کافی فالوورز ہیں. یہ تمام جگہوں پر ہماری دعوت گئی اور ہمارا یہ پروگرام تمام جگہوں پر اس وقت لائیو چل رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ظاہری تربیت ہوتی ہے جس کے لیے ہم نے یہ سیمینار کا انعقاد کیا، ایک شخصیت کی تربیت ہوتی ہے کہ جو بندہ بظاہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اس کو سمجھاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے روحانی تربیت. ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب ان تینوں شعبوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں. ظاہری تربیت یہاں پر نظر آ رہی ہے، شخصی تربیت کے لیے وہ 24 گھنٹے آن لائن رہتے ہیں، رات کو 3 بجے بھی یہ نا لوگوں کو کلاس دے رہے ہوتے ہیں. پھر آخر میں لوگ ان کا کہتے ہیں، جو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انکل ایسا کام کریں نا، یہ کام بھی آپ کر دیں، جو ارننگ ہو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر دیجیے گا. بہرحال اس سے بھی وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آج کی ارننگ تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا، کل پھر آپ کس طرح ارن کریں گے. اصل مین چیز. اور تیسری بات ہے روحانی تربیت. تو یہ اس سلسلے میں کئی سلسلوں میں انہیں خلافت ملی ہوئی ہے. روحانی طور پر بھی ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جس سے یہ منسلک ہیں اور اس پہ بھی وقت دے رہے ہیں. اب میں مطلب تمہیدی باتیں تھی، مطلب تعریف اللہ رب العزت کی، لیکن اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو جو مقام دیا ہے وہ بیان کرنا انسان کا فرض بنتا ہے. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں جنرل سیکریٹری کوڈینار میمن جماعت اور یہ آج کے سیمینار کا جو صحرا ان کے سر جاتا ہے ان کے لیے میں دعوت دوں گا. محمد رضوان عبد المجید خان بھائی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آگے پروگرام کو چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ محمد ناصر جمعہ سوراٹھیا، آپ کے اتنے کائنڈ ورڈز. آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ کیپیبل فار دس. میں اس قابل ہی نہیں جتنی تعریف ہے. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ جو آج بزم سجی ہے اور جو یہ کامیاب پروگرام ابھی تک چل رہا ہے، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، اس سب کے پیچھے ایک ویژن تھا. جو ویژن ہم نے جب سے حلف اٹھایا تھا کہ ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو، میمن کمیونٹی کے لوگوں کو کس طرح آگے لے جائیں گے. جس طرح مہنگائی بڑھ رہی تھی اور کووڈ کے بعد جو حالات دنیا میں رجیم ایک چینج ہوئی، تو ہمارے پاس ریسورسز کیا تھے، ہم کس طرح سے اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے دیگر میمن کمیونٹی کے لوگوں کو ہم اس طرح آگے لے جائیں. تو ہمیں سب سے جو بہترین ٹول ملا وہ آن لائن ارننگ کے لیے ملا. ہم آن لائن ارننگ دنیا بھر میں کی جا رہی ہے، اس کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں، اس کو کس طرح یوز کرنا ہے. میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں انیشیٹ لے کے میں نے یہ کام شروع کیا کہ سب کو بتایا جائے کہ آن لائن ارننگ ہوتی کیسے ہے اور ہم یہاں پہ کیا آبجیکٹ لے کے آئیں. تو آج اس طرح سے ہم جب فوریکس میں جب پیسے کمائیں گے، جب ہم انٹرپرینر بنیں گے، جب ہم اپنے کام کرنے والے بن جائیں گے، تو آج اگر ہم کسی وجہ سے جماعت میں تشریف لاتے کسی کام سے، تو اگلے سال انشاءاللہ ہم جماعت میں دینے والے بھی بن جائیں گے.
تو یہی میرا کور آبجیکٹیو تھا. اور سب سے پہلے میں اپنی صدر محمد بشیر لاٹھی والا کا شکریہ پیش کرتا ہوں کہ اس سے بہتر ویژنری پریزیڈنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو ہر چیز میں ہمارے ساتھ شامل حال رہے. اور خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے مینٹر محمد یوسف نورانی جشن صاحب کا, جن کے صاحبزادے نائب صدر ہیں ہمارے ساتھ, نعمان جشن, اور یوسف پیرانی صاحب, اور ناصر جمعہ سوراٹھی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. ان سب کی یہ ہماری مشترکہ کاوش تھی کہ جو آج یہاں پہ ہم یہ بزم سجانے میں کامیاب ہوئے, یہ بالکل انڈیویجولی نہیں ہے. لیکن نیور دا لیسٹ میں ایک بات یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گا کہ ہماری اس ٹینیور میں آنے کے بعد ہم نے جو اس کام کا بیڑا اٹھایا تو ہم نے آئی ٹی کمیٹی کا انعقاد کیا. ہم نے آئی ٹی کمیٹی کو جب قائم کیا تو ہمارے پاس ایک شخصیت ہمارے سامنے آئی, محمد ارسلان محمد اسلم لوڈے والا کی صورت میں. اور انہوں نے جو ایگریسیولی مارکیٹنگ کی, جو ایگریسیولی انہوں نے اس پہ ایفرٹس دکھائی, اور آج جو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اس پروگرام کے ساتھ, اور جس طرح انہوں نے اور میں نے بھی ان کے ساتھ مل کے جو میٹنگز کی, یہ ہمارے جو لوئل یہاں پہ بیٹھے ہیں ڈگنیٹریز میں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارسلان صاحب بھی موجود ہیں. میں وقتاً وقتاً ان کو بلا کے آپ کو ان کی پروفائل بھی پیش کروں گا. تو ارسلان نے جو محنت کی ہے, ارسلان اسلم لوڈے والا نے, وہ بھی بہت قابل تعریف ہے. اور آپ لوگوں کے لیے میں خوش آمدید کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس سنڈے والے دن اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آپ بھی یہاں تشریف لائے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں خصوصاً ہماری جو لیڈیز ونگ ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس پروگرام کے. میں اوپر جو فیمیلز ہماری اوپر فرسٹ فلور پہ موجود ہیں, میں ان تمام لیڈیز ونگ اور ان پارٹیسپینٹس کا بھی بہت شکریہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بزی شیڈول سے آ کر یہاں پہ انہوں نے کام دکھایا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. آپ سب لوگ اپنے لیے خود تالیاں بجائیں کہ آپ نے ہماری کاوش کو سراہا اور آج یہاں پہ آپ موجود ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے اور دنیا کو کامیاب بن کے دکھائیں گے, کیونکہ مارننگ واک بہت ہو گئی. لیٹس جوائن دا ریس اینڈ لیٹس رول دا ورلڈ. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں اپنے پہلے اسپیکر کو بلاؤں گا, ان کی میں تھوڑی سی پروفائل آپ کے سامنے پیش کر سکوں. قاسم صاحب, ان کا تعلق جن سے ہمارا کوآرڈینیٹر ممبر جماعت کا کولیبریشن ہوا ہے وہ کالج آف بزنس اینڈ انٹرپرینیورشپ سے ہوا ہے. سی پی ای ان کا ہے, اور کافی شہر کے کئی جگہوں پہ ان کا کیمپس ہے. وہ آپ کو خود بتائیں گے یہاں پہ آ کے اپنا آؤٹ لائن پورا جو ہمارا جو پروگرام شیڈول ہوا ہے. میں ان کا ذرا آپ کو پروفائل دے دوں کہ ان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے یہ پروفیشنل ہیں, اور ان کے دنیا بھر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹوڈنٹس ہیں, اور دنیا بھر میں ان کے جو کنسلٹنٹس کی ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں. اور وہ یعنی کہ جب آپ ان کا لیکچر سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایک ورڈز میں ان کے اندر یہ انسٹیٹیوٹ چھپا ہوا ہے. میں نے جتنی بھی ارسلان کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ کی تو میں نے ان کو بالکل پرفیکٹ ایک پایا کہ جو یہ سمجھانا چاہتے ہیں, جو بات یہ بتانا چاہتے ہیں, وہ کس طرح ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں اترتی ہے. اور نہ صرف دلوں میں اترتی ہے, یہ پریکٹیکل بھی ہمیں وہ اس چیزوں کی مثالیں دے کے بتاتے ہیں. تو میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا محمد قاسم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں, اس پروگرام کو فردر آگے لے کے چلیں اور ہمیں بتائیں کہ آؤٹ لائن کیا ہے. زوردار تالیوں میں محمد قاسم صاحب. ہلو, السلام علیکم. میں تو سب کو دیکھ تو رہا ہی ہوں گا, آواز بھی صاف آ رہی ہے میری. اچھا جی, آج بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی قیمتی دن ہے ہمارے لیے بینگ اے پاکستانی. بیفور آئی اسٹارٹ مائی بورنگ پریزنٹیشن آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے لٹل انٹروڈکشن آف مائی سیلف. ایز یو آل نو مائی نیم از قاسم اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. ایشو یہ ہے کہ مجھے 25 سال ہو گئے اس یہ ایجوکیشن کے پروفیشن میں. پروفیشنل اکاؤنٹنگ کوالیفیکیشن جس میں سی اے, اے سی سی اے, سیما, سی جی اے, سی پی اے, سی ایم ہے, دنیا بھر کی کوالیفیکیشنز ہیں. اس کے ساتھ میں منسلک ہوں. اپنی پوری زندگی تقریباً اسی میں دے دی. جوان آیا تھا اس پروفیشن میں, بڈھا ہو گیا ہوں. الحمدللہ جیسے بھی بتایا رضوان صاحب نے کہ دنیا کے تقریباً 40 سے 45 ممالک میں میرے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات
کہ بہت میں مشکور ہوں آج کہ اتنے خوبصورت اتنے پیارے لوگوں سے ملنے کا مجھے موقع ملا. تو یہ مرہون منت ہے سارا کچھ حاجی بشیر صاحب, رضوان صاحب, ارسلان صاحب, بہت شکریہ, کیونکہ اتنے میں یہاں پر کچھ میمن جماعت کے لوگ بھی ہیں, کچھ نان میمن لوگ بھی ہیں. جہاں تک میمن جماعت کے اچھا مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ میمن جماعت سے ہیں یا کسی بھی میمن جماعت سے ماشاء اللہ میجورٹی میں. اچھا سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات تو کہہ دوں کہ میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں. یہ ہم ایک ڈسکشن کریں گے آج, چھوٹی سی ڈسکشن ہوگی, اور ڈسکشن میں آپ بھی شامل ہوں گے, میں بھی شامل ہوں گا, اور ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ دلوں تک بات اتر سکے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں دو قومیں ہیں بہت امپورٹنٹ, ایک مومنین اور ایک میمنین. تو جو ماشاءاللہ میمن حضرات ہیں بہت قیمتی لوگ ہیں, کیونکہ میں تقریباً 25 سالوں سے ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ اے میمن, میں میمن نہیں ہوں, مگر 25 سالوں سے میں ساتھ کام کر رہا ہوں. اور جس پروفیشن میں ہوں, جتنا ایکسیلریٹ اس پروفیشن کے اندر میمنز نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. تو میں پرسنلی, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے فورم پہ کھڑا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پرسنلی دل سے مانتا ہوں کہ میمن بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے. ان کو صرف اور صرف چینل دینے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ اگر ان کو چینل مل گیا, ہم ایز اے مسلم دنیا میں بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ کر دیا, یہودی سارے بزنس پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں, فلانا کیے ہوئے فلانا. میں کہتا ہوں ذرا سا میمن کو چانس ملے اور چینل ان کو دے دیں, ان کے بچوں کو, اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا کیسے جو ہے تسخیر کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں. جیسے آج بہت قیمتی دن ہے, کل 14 اگست ہے, سب کو پتہ ہے. پاکستان کی کون سی سالگرہ ہے جی؟ 76 سالگرہ ہے. تو میں اپنی پوری جنریشن, میری ہم عمر جنریشن کی طرف سے اپنے تمام ینگ جنریشن والوں سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم آپ کو اچھا پاکستان نہیں دے سکے. ہماری جنریشن ینگ جنریشن کو اچھا پاکستان نہیں دے سکی, مگر اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ لوگ جب انشاءاللہ اپنی ینگ جنریشن کو پاکستان دیں تو وہ بہت اچھا پاکستان ہو, مگر اس کے لیے کام آج سے شروع کرنا پڑے گا. مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں؟ اور اچھا پاکستان کیسے مل سکتا ہے؟ جب ہم اور آپ اچھے ہوں گے. پاکستان ہمارا اور آپ کا ہے, اور ہم آپ ہی پاکستان ہے بیسیکلی, ایسا ہی ہے. تو اب جب تک ہم نہیں بہتر ہوں گے پاکستان بہتر نہیں ہوگا. اور ہماری نوجوان نسل کس چیز سے بہتر ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ تعلیم اور تربیت, یہ دو چیزیں ہیں. عموماً آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ تعلیم اور تربیت. میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے بزرگوں, تعلیم اور تربیت ایک ہی لفظ ہے. اس کو اگر آپ الگ الگ کریں گے نا تو دونوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. تربیت بغیر تعلیم کے کبھی پے بیک نہیں کرتی, اور تعلیم بغیر تربیت کے نقصان دہ ہے, کیونکہ وہ تعلیم آپ کو فراڈ سکھاتی ہے, وہ تعلیم آپ کو چیٹنگ سکھاتی ہے, وہ تعلیم آپ کو دوسروں کا حق مارنا سکھاتی ہے. تو تربیت, وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط, خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. تو معذرت یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی نسل کو, آنے والی نسل کو اچھا پاکستان نہیں دے سکے, مگر انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آنے والی نسل کو بہت اچھا پاکستان دے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو, اور جو شادی شدہ حضرات ہیں ان سے معذرت ہے. اچھا جی, اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہ آج ہم یہاں پر, اچھا میں آپ کو پہلے تو ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ میں آئی ٹی کا, یہ سیمینار بیسیکلی آئی ٹی کا ہے, مگر میرا تعلق جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے, ابھی میں ارسلان صاحب کو اور ارسلان دوسرے جو آپ کے کوارڈینار میمن جماعت سے ہیں ارسلان صاحب, ان کو بھی بلاؤں گا. مگر میں آپ لوگوں کو پہلے, میرا کام یہ ہے کہ پہلے میں دماغوں کی ٹیوننگ کر دوں, ٹھیک ہے؟ جب ایک دفعہ دماغوں کی ٹیوننگ ہو جائے گی تو انجن رواں ہو جائے گا, ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آج بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ حاصل کرنے بیٹھے ہیں, کچھ نالج لینے کے لیے بیٹھے ہیں.
اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے جو ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے وہ کون سی ہے؟ پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کون سی فیلڈ ہے؟ آئی ٹی. اچھا آئی ٹی کا فل فارم کون بتائے گا؟ آئی ٹی کا فل فارم کیا ہے؟ آئی ٹی، 2 ورڈ ہے نا. آئی ٹی کیا ہے فل فارم؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اچھا میں اس کو کہتا ہوں انٹلیکچوئل ٹیکنالوجی، میں اس کو کہتا ہوں انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی. کتنے لوگ اس کو انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے، صرف انٹیلیجنٹ لوگ اس میں آ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اس کوئی بھی چیز جو آپ اگر ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا ایک بات جو میں سٹارٹ کرتا ہوں، جب بھی اپنا پروفیشن اپنا کریئر سٹارٹ کریں میرے 3 سوالوں کے اوپر اس کو پرکھ لیں. میں 3 سوالات ابھی بتاتا ہوں، اس کے جوابات اپنے اندر لے لیا کریں کہ یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے. نمبر 1، جو بھی پروفیشن چوز کر رہے ہیں آپ بچے اسپیشلی، جو پروفیشن بھی آپ چوز کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ اور اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہوں مگر مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو میں کیسے بنوں گا؟ مجھے میتھ سمجھ میں نہیں آتی، مجھے فزکس سمجھ میں نہیں آتی مگر مجھے پائلٹ بننا ہے، تو میں کیسے بنوں گا؟ تو مجھے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں میں اس قابل ہوں. اور اس کا جواب صرف آپ دے سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس بھی نہیں دے سکتے، ان کو بھی نہیں پتا، صرف آپ کو پتا ہے کہ آپ کس قابل ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں. کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 2، جو بھی پروفیشن آپ لینے جا رہے ہیں اس کے بعد پڑھے لکھے کہلائیں گے معاشرے میں؟ پڑھے لکھے کہلانے کا مطلب ہمارے یہاں بہت ساری ایسی کوالیفیکیشنز ہیں جو بس ہیں اور اس کے بعد وہ پڑھا لکھا نہیں. فار ایگزامپل ایک صاحب نے کیا ماسٹرز اردو ادب میں اور ایک صاحب نے کیا ماسٹرز انگلش لٹریچر میں. اب صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا مگر ہمارے دماغوں میں کیا ہے، او یار اس نے تو انگلش میں ماسٹرز کیا. دونوں لینگویجز ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ایک اردو ادب میں ماسٹرز ہے، ایک انگلش لٹریچر میں ماسٹر ہے، مگر دونوں کے ہمارے ذہنوں میں ڈفرنس ہے. اب وہ ہے تو ہے. تو لہٰذا پروفیشن چوز کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا پڑھے لکھے کہلائیں گے. اور تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، تیسرا کوشچن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو کوالیفیکیشن آپ لینے جا رہے ہیں اس کے بعد لوکل اور انٹرنیشنلی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی کوالیفیکیشنز ہیں جو آپ کو لوکلی تو اکوپ کر دیتی ہیں، انٹرنیشنلی اکوپ نہیں کرتی، یعنی آپ انٹرنیشنل ریس میں زیرو ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں 3 کوشچنز ہیں، تینوں کے آنسرز جب تک یس میں نہ ہوں تو تب تک آپ نے کسی پروفیشن میں نہیں جانا. تو یہ تو جو نوجوان بچے اور بچیاں کی، کریم نے کتنی انویسٹمنٹ کی، اوبر نے کتنی انویسٹمنٹ کی، آپ کی گاڑی، آپ کا پیٹرول، آپ دھوپ میں خوار ہو رہے ہیں، کما کے ان کو دے رہے ہیں، انہوں نے پلیٹ فارم دیا آپ کو. تو ثابت کیا ہوتا ہے، بڑا بزنس بڑے بزنس آئیڈیا سے ہوتا ہے. تو آئیڈیا بڑا ہونا چاہیے پہلے کہ آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس. ہم نے یہ کہہ کے کہ کیونکہ میرے فادر کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے تو میں تو بزنس کر ہی نہیں سکتا. او ہو یہ تو اب میں ہمارے یہاں بچہ کیا کرتا ہے، کمپلین کرنا شروع کرتا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. ابے یار پاکستان تو ایسا ہی ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں. تو ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کام کرنے کے بجائے. نمبر 2 کہ لاس ہو جائے گا، جو اس بچے نے کہا کہ لاس کا ڈر ہوتا ہے. تو اگر تو مرنے کا ڈر بھی تو ہے تو زندہ کیوں ہے؟ ایسا ہی ہے کہ مرنا بھی تو ہے تو چھت سے کود جائیں جا کے، ارے بھائی جب آئے گی تو آ جائے گی، مگر کل مرنے کے ڈر سے آج جینا تو نہیں چھوڑ سکتے. تو لاس کے ڈر سے نکلنا ہے سب سے بڑھ کر. کیوں؟ ذہن میں کیا ڈالنا ہے کہ کسی بھی بزنس میں جو سب سے برا ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، لاس. اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. مگر یہ سوچ لیں کہ اگر ریس میں دوڑیں گے ہی نہیں
تو کیسے پتہ لگے گا کہ جیتنے والے تھے کہ ہارنے والے تھے؟ میں تو ریس میں دوڑا ہی نہیں، کیونکہ میں دو چیزیں کر رہا تھا، یا تو میں لاس سے ڈر رہا تھا یا میں کمپلینس کر رہا تھا کھڑے ہو کے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں دماغ ہی نہیں لگا رہا تھا کہ میں بغیر پیسوں کے کیسے بزنس شروع کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے میرے نوجوانوں کا مسئلہ، کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمپلین بہت کرتے ہیں اور ڈرتے بہت ہیں۔ یہ دو مسئلے ہیں جو میں نے اپنی 25 سال کے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نہیں بڑے بھی، کہ ہم ڈرتے ہیں اور ہم انٹرپرینیور نہیں بنتے۔ میک مائی ورڈز کلیئر ان یور مائنڈ، پاکستان نیڈز امپلائرز ناٹ امپلائیز۔ پاکستان کو امپلائیز نہیں چاہیے، امپلائرز چاہیے۔ تو ٹرائی ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس، اپنا کام کرو گے۔ اچھا، اگر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی لے جائیں تو حدیث بھی ہے کہ اپنے کام میں برکت ہے۔ اور مجھے یہ بات کم از کم میمن حضرات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان کی جتنی بھی بزنس جس بیساکھی پہ بھی کھڑا ہے وہ سب کے سب میمنس کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ تو جیسا بھی بزنس ہے، مگر ابھی آپ لوگ بچے جو نوجوان ہیں، اب جو آپ کے پاس اپارچونٹی ہے، پہلے ہرڈلز کیا تھیں آپ کے پڑھائی میں، آپ کے بزنس میں ہرڈلز کیا تھی؟ اپارچونٹیز نہیں تھیں۔ ہم نے ابھی یہ تو کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نے یہ تو کہا کہ ہمارے پاس لاس کا ڈر ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سیکھنے کی اپارچونٹیز نہیں ہیں، ہم سیکھیں کدھر سے جا کے؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہم سولو کرنے آئے ہیں کہ سیکھنا ہے تو سیکھو، وی آر دیئر۔ تو اب سیکھنے کے لیے آپ کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا ارسلان صاحب سے، ہماری قوم دو چیزوں سے ڈرتی ہے، ایک سننے سے اور ایک چینج سے۔ چینج کے نام پہ روح فنا ہو جاتی ہے، او بھائی نہیں، جو ہمارے باپ دادا کے وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ ارے بھائی مجھے سکھا رہے ہو، میں 25 سال سے 20 سال ہیں اور 75 سال گزر جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا پاکستان ایسا ہے، اس کا غم نہیں ہے، پاکستان ایسا ہی رہ جائے اس کا ڈر ہے۔ تو ایسے نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے بات؟ تو ہم لوگ جو یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹرین کریں۔ میں یہاں تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پر سکھانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تعلیم ہوتی ہے جس کو عموماً لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ بکش نالج کی میں بات نہیں کر رہا۔ وی آر ناٹ ہیئر ٹو گیو یو اینی ٹائپ آف بکس، ناٹ ایٹ آل۔ ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے، اٹس اے ٹریننگ، دس پروگرام از ڈیزائن ٹو گیو ٹریننگس۔ ٹریننگ دیں گے، ٹریننگ کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ٹریننگ کے بعد اس کا آؤٹ کم ہوگا کہ آپ لوگ اپنے جو چیز کرنا چاہتے ہیں، اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کچھ دوسرا انٹرنشپس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انٹرنشپ کا بھی انتظام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرنشپ یعنی سیکھنا بھی ہے، کام سیکھنا ہے پہلے، اس کے بعد کام کر کے دیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ابھی ایک لکڑی کی ٹیبل آئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اب اگر میں آپ لوگوں سے سب سے پوچھوں کہ یہ کس چیز سے بنی ہے اور کون سا اس میں سامان لگا ہے، تو آپ مجھے سب بتا دیں گے، لکڑی ہے، گلو ہے، کیل ہے، ہتھوڑی ہے، یہ آری لگی ہے، سب سامان مجھے بتا دیں گے۔ مگر یہ سارا سامان میں لا کے دے دوں تو ٹیبل بنا لیں گے؟ نہیں بنا سکتے ٹیبل۔ کیوں؟ کہ نالج از دیر، اسکل از ناٹ دیر۔ نالج ہے کہ کیسے بننی ہے ٹیبل، مگر ٹریننگ نہیں ہے ٹیبل بنانے کی۔ تو جب 9 ٹیڑھی میڑھی ٹیبلیں بنائیں گے نا تو 10ویں سیدھی بن جائے گی۔ تو 9 ٹیڑھی ٹیبلیں بنانا بہت ضروری ہے پہلے، اور اس ڈر سے نکلیں۔ ہمارے یہاں تعلیم کے حوالے سے جو میں بتاؤں، ہمارا کیوں یوز ہو رہا ہے، کیا پرپس تھا اس کو بنانے کا؟ کیا میتھس میں کوئی ایگزام میں کوشچن دینے کے لیے بنایا تھا یہ فارمولا، یا اس کا کوئی پریکٹیکل یوز ہے؟ ہم پریکٹیکل یوزیج کی طرف نہیں جاتے، جس کی وجہ سے ہمارا آج یہ ستیہ ناس ہے کہ ہمارا بچہ صرف کمپلین کر رہا ہے۔ تو 2 طریقے ہوتے ہیں بچوں زندگی گزارنے کے، ایک یہ کہ روتے رہو، رو کے زندگی گزارو، روتے رہو گے، اور دوسرے ہوتے ہیں کہ رونا بند کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے والے پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا ایک اور چیز بتائیے، کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ کامیاب کون ہے؟
کامیاب کون ہے بھائی؟ کامیابی کی ڈیفینیشن گول کو اچیو کرنا، ٹھیک ہے. اور میرے ذہن میں نا کامیابی کی ڈیفینیشن بالکل دوسری ہے، ابھی بتاتا ہوں. میرے ذہن میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے، ینگسٹرز کے لیے سن لیں. میرے ذہن میں کامیابی کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ میری بشیر صاحب کی ایج میں جا کے اگر مرسیڈیز چلا رہے ہیں تو آپ کوئی کامیاب نہیں ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی لگا دی بھائی. اب اس مرسیڈیز پہ شو کون مارے گا؟ آپ کے بچے. تو آپ نے تو کھپا دی نا پوری زندگی. کامیابی یہ ہے کہ اگر مرسیڈیز چلانے کا شوق ہے تو مرسیڈیز آپ کے پاس آ جانی چاہیے 30-35 سال کی عمر میں، تاکہ اس مرسیڈیز کو خود انجوائے کر سکو. یعنی زندگی کی کامیابی کو خود انجوائے کر سکو. مرسیڈیز تو ایک ایگزامپل دے دی ہے، مگر اس کو میں اگر دوسرے طریقے سے کہوں تو اپنی زندگی کی کامیابی کو خود انجوائے کر سکو. آپ کی زندگی کی کامیابی آپ کے بچے تو کریں گے، ٹھیک ہے، مگر یہ نہ ہو کہ آپ ہاسپٹل کا خرچہ بھگت رہے ہیں، بچے عیش کر رہے ہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم کامیاب اس ایج میں جا کے ہوتے ہیں جب بیکار ہو جاتا ہے. تو بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے کرنا ہے، مگر دیکھیں عموماً وہ ان بچوں سے میں مخاطب ہوں جن کے پیرنٹس ماشاءاللہ پریویلیج فیملی سے ہیں اور پیرنٹس نے ان کو گاڑیاں وغیرہ سب دی ہیں اور بڑی شو سے گاڑی سے اترتے ہیں اور بڑی شو سے گاڑی کو اسکریچ مار کے اور جاتے ہیں، بڑی ڈرفٹنگ کرتے ہیں گاڑی کی. ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے پیرنٹس کا نام ہٹا دیں اپنے نام کے ساتھ سے تو آپ کی اپنی اوقات کیا ہے؟ آپ کسی بھی منسٹر کے بیٹے ہوں، وزیر اعظم کے بیٹے ہوں، کسی کے بھی آپ بیٹے ہیں، آپ خود تو نہیں ہیں. آپ کی اپنی اوقات، اپنی جو ویلیو ہے اس کو دیکھیں کہ آپ خود کون ہیں، تو ساری آنکھ کھل جائے گی کہ آپ خود کون ہیں. تو جب تک وہی میرا کوشچن نمبر 1 کہ سب سے پہلے خود کو تو ڈسکور کریں. ہمارے یہاں نوجوانوں نے خود کو ہی ڈسکور نہیں کیا ہوا ہے. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ایسے ہی ادھر ادھر، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، چچا نے کہا یہ کر لو، وہ کر لیا، ماموں نے کہا یہ کر لو، یہ کر لیا، تایا نے کہا یہ کر لو، یہ کر لیا، فلانا دوست کے ابو نے کہا یہ کر لو، فلانا دوست نے کہا یہ کر لو، یہ کر لیا. خود نے کیا کہا سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ وہ میٹر ہے جو ہماری نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ صلاحیت کر گیا ہے اور جس کی وجہ سے نوجوان اب کیا ہو رہے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں. تو بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ آپ لوگوں کی فرسٹریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. اس فرسٹریشن سے نکالنے کے لیے یہ سارے قسم کے جو کورسز ہیں، اپارچونیٹیز، جو میں نے آپ کو ورڈ پہلے یوز کیا تھا کہ یہ کمپلین کریں کہ اپارچونیٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس، تو اپارچونیٹیز دینے کے لیے ہم آئے ہیں. آپ لوگوں کی جو کوڈینار میمن جماعت کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے کہ اپارچونیٹیز دیں. اس سلسلے میں بہت ہماری لڑائی ہوئی ارسلان صاحب کے ساتھ جو کوڈینار میمن جماعت کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. ان کا میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کے ویژن کو، کیونکہ انہوں نے ہمارا ویژن بھی چینج کر دیا. جو پروگرام چند لاکھ روپے کا تھا ہمارے پاس، انہوں نے اس کو نیچے لاتے 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 وہاں تک کر دیا کہ آپ لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو. یعنی وہ کمپلین کرنا بند کریں آپ لوگ کہ یار میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر. ارے بھائی اب کمپلین نہیں کرنا، اب یہ والی بھی چیز دے دی. اور ایک اور چیز اس موقع کے حوالے سے میں اور ایڈ کر دوں کہ انشاءاللہ دس از جسٹ اے بگننگ. ابھی میری ایک ساؤتھ امریکہ اور کینیڈا کے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ اور آئی ٹی کے پروگرامز وہاں سے آئیں گے. اور ان کے ساتھ بھی جو میری بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ڈالرز میں فیس نہیں ہوگی، پاک روپیز میں فیس ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی العزیز جس کے لیے میں ابھی وہاں لڑائی کرنے میں لگا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی فیس ہوگی کہ آپ لوگوں کی جیب میں آئے گی، تاکہ میرے بچے، میرے ملک کے بچے، میرے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کے پاس اپارچونیٹیز آئیں. اپارچونیٹیز دینا میرا کام ہے، ہمارا کام ہے، اس کو اویل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، تاکہ کمپلین کرنا بند کریں کہ اپارچونیٹی نہیں تھی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپارچونیٹیز ہم دے رہے ہیں. ابھی ارسلان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کو اویلیبل ہو رہی ہیں. ساری چیزیں 2 ویژن تھے ہمارے اس پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہوئے. نمبر 1 وہ بچے
جو کہ اتنے پریولیج فیملی سے نہیں ہیں, جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں جا کے 1.5-2 لاکھ روپے فیس دینا کسی پروگرام کے لیے, وہ کیا کریں, نمبر 1. نمبر 2, وہ بچیاں جن کو پرمیشن نہیں ہے گھر سے نکلنے کی, وہ کیا کریں. وہ صحیح ہے, پر ہر گھرانے کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے صحیح ہے, مگر وہ گھر میں رہ کے کیا کر سکتی ہیں. تو اب کمپیوٹرز ہر گھر میں ہے, انٹرنیٹ ہر گھر میں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ صرف ڈراماز ہی دیکھے جائیں, تو اس کو کچھ کنسٹرکٹیو کام کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کو ساری چیزیں آن لائن ملیں گی. جو آپ کے ٹیچرز ہوں گے وہ آپ کے موبائل میں ان کے نمبرز ہوں گے واٹس ایپ گروپس پہ, تو جو آپ کو مشکل لگے گی وہ آپ ٹیچر سے پوچھیں گے, اور آپ کا انٹریکشن آپ کے ٹیچر کے ساتھ رہے گا آن لائن رہتے ہوئے بھی. تو سب چیزیں آن لائن ہیں تاکہ آپ لوگوں کو 2 مسائل حل ہوں. کراچی کے رش سے جان چھوٹ جائے. نمبر 2 کہ وہ بچیاں جو گھر سے باہر نکلنے کا جن کو پرمیشن نہیں ہے, وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے لیے ایک بزنس کا انتظام کر سکتی ہیں, ایک بزنس اسٹڈیز کا انتظام کر سکتی ہیں. میں اس کو کہتا ہوں بزنس اسٹڈیز, کہ وہ اسٹڈی جو بزنس کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اپارچونیٹیز اب آپ لوگوں کے پاس ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کام یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے, کہ اپارچونیٹی آپ کے دروازے پر آ گئی ہے. دروازہ نہیں کھولیں گے تو اپارچونیٹی واپس چلی جائے گی. اب یہ آپ کا کام ہے کہ دروازہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا ہے. ٹھیک ہے, گلوبل پروگرامز ہیں یہ, گھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ اور لابھ ضرورت نہیں ہے. بہت انٹلیکچولی ارسلان صاحب نے اس کو ڈیزائن کرایا ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس پروگرام کے ڈیزائنر 2 ہیں اور دونوں ارسلان ہیں. تو یہ ارسلان اسکوائر پروگرام ہے بیسیکلی. تو ارسلان صاحب کوڈینار جماعت والے اور ارسلان صاحب ہمارے والے. بائی پروفیشن ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ میرے بچے, ہمارے بچے ارننگ کے قابل ہو جائیں جلدی ایج میں, کیونکہ آج کل کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں پاکستان کی وہ ایسی نہیں ہیں کہ اب پیرنٹس بھی جو ہے مڈل کلاس فیملی اور زیادہ پریشان ہیں. بھائی دیکھیں, دو طرح کی میری نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, 2 طرح کی کلاس ہے جو پاکستان میں پریشان نہیں ہے. ایک وہ جو ایلیٹ کلاس ہے, بالکل اپر کلاس ہے, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا آٹا 200 کا ہو یا 2000 کا, اس کو فرق نہیں پڑتا. اور ایک وہ جو بالکل لوور کلاس ہے, کیونکہ وہ بھیک مانگ کے زندہ ہے, تو اس کو بھی فرق نہیں پڑتا, وہ اور بھیک مانگ لیں گے. اصل پس گئی ہے ہمارے آپ جیسی مڈل کلاس فیملی, کیونکہ نہ ہم بھیک مانگ سکتے ہیں اور نہ ہم اللہ نہ کرے لائنوں میں لگ کے کھانے کھا سکتے ہیں, اور نہ ہمارے پاس اب اتنے وسائل ہیں کہ اپنے بچوں کو 2-3 لاکھ روپے پر سیمسٹر والی یونیورسٹیز میں پڑھا سکیں. پھر کیا کریں, بچوں کو تو بنانا ہے. تو یہ پروگرام اسی حوالے سے, اور یہ پروگرام ایک نہیں ہے, یہ پروگرام کی چین ہے پوری, جو گریجولی آپ لوگوں تک آتی رہے گی. گریجولی ہم کرتے رہیں گے. دس از جسٹ اے بگننگ. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اور پروگرامز ملتے رہیں گے جس چیز میں آپ, اب یہ پروگرام کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے یہ بتائیں گے آپ کو, اس کی ایلیجبلٹی کیا ہوگی, کس طرح سے کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ارسلان صاحب کوڈینار میمن جماعت کے جو ارسلان صاحب ہیں وہ, اور ارسلان صاحب ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, دونوں کو میں اگر دونوں تشریف لے آئیں تو میں ذرا ان سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. پلیز ارسلان صاحب. اچھا ارسلان صاحب, آپ یہ دونوں بیسیکلی اس پروگرام کے ڈیزائنر ہیں. آپ لوگوں سے پہلے تو ارسلان صاحب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ارسلان صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تھا تو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھوڑا سا وقت بھی مانگوں گا اس کے لیے کہ بیسیکلی اس آئی ٹی سیمینار کا اور اس آئی ٹی ٹیکنالوجی کے اندر آنے کا, ہماری خاص کر جماعت کے اندر لانے کا, اس کا ایک بنیادی جو فیصلہ تھا, میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ہمارے جماعت کی کمیٹی کو اور خاص کر ہمارے صدر بشیر لاٹھی والا صاحب کو
اور خصوصاً بالخصوص رضوان صاحب کو جو مجھے اس چیز میں لے کے آئے اور پھر یہ کارواں بنتا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ماشاءاللہ قاسم بھائی, ارسلان بھائی سے ہمارے تعلقات بنے. تو بیسیکلی مقصد جیسے رضوان بھائی کی سوچ تھی کہ ہم جماعت کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جماعت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور جماعت کے لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. صرف لوگ نہیں, آج کل بچے بھی کما رہے ہیں. مقصد یہ تھا صرف پڑھانا نہیں ہے, بہت پڑھ لیا لوگوں نے ماشاءاللہ. یہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماشاءاللہ ہم سے 2 قدم آگے ہی ہوتا ہے اب. تو اگر آپ یہ پریکٹیکلی بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ ہمیں موبائل یوز کرنے نہیں آتا تھا, اور آج کل کے 2 سال کے بچے اس طرح موبائل یوز کرتے ہیں جس طرح ہم بھی یوز نہیں کرتے. تو بیسیکلی پڑھ لکھ بہت لیا, اب تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کمانا کیسے ہے. اور کمانا کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کو توجہ کی ضرورت ہے کہ کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم آئی ٹی کا استعمال یا اپنے ہنر کا استعمال اچھے طریقے سے کیسے کریں گے تو ہمیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. بس میری کوشش اور میرے ساتھ جتنے بھی جماعت کے ممبران ہیں, ارسلان صاحب ہیں, قاسم صاحب ہیں, ہم سب کی یہی کوشش تھی کہ آپ کے لیے اتنا سمرائز کر دیا جائے کورس کو کہ یہ کورس 4 سے 5 مہینے کے اندر, ہم نے 3 مہینے اس کی ڈیوریشن رکھی ہے, اور اگر پاسبلٹی بنی تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. مزید اس کورس کے بارے میں آپ کو ارسلان صاحب بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر آپ یہ سوچ کے آئیں, اس مائنڈ سیٹ سے آئیں کہ ہم لوگ آپ کو پڑھا کے آگے نکال دیں گے, تو معذرت کے ساتھ مت کریے گا یہ کورس. نہ ہی اپنے پیسے ضائع کریے گا, نہ ہی اپنا وقت, نہ ہمارا. یہ کورس آپ تبھی کریے گا جب آپ کا شوق ہو, جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, کیونکہ ٹیچر صرف رستہ دکھاتا ہے, چلنا ہمارا کام ہے. اگر آپ اس رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں اور اس رستے کو خود ہی متعین کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ویلکم, ہم آپ کو رستہ دکھائیں گے. لیکن اگر آپ ساری ذمہ داریاں صرف اور صرف اپنے ٹیچرز پہ ڈالیں گے تو ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کو خود آگے بڑھنا پڑے گا, آپ کو خود اس چیز کو سمجھ کے پاتھ ہم دیں گے. آپ کو جو ہیلپ چاہیے, آپ کو جو چیزیں پرووائڈیبل ہیں وہ ہم سب آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہاں تک کہ میں سب سے پہلے ایک چیز کی معذرت چاہیں گے کہ ہمارے پاس آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے کمیٹی ممبرز بھی آئے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ رضوان صاحب ان کو ویلکم کر لیں. پہلے السلام علیکم. میں بہت مشکور ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں جنرل سیکرٹری آل پاکستان ویمن فیڈریشن محمد عمر موٹلانی صاحب کا, اور ہمارے ساتھ سینئر جوائنٹ سیکرٹری محمد عویس صاحب بھی موجود ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے. انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات چیت سنیں گے. اور آئی ٹی کمیٹی کے وائس چیئرمین محمد انیس اشرفی, اور یہ چیئرمین ہیں کیریئر گائیڈنس کمیٹی کے, وہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن کی طرف سے یہ بھی تشریف لائے. میں ان کا بہت مشکور ہوں اور سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اب میں چاہوں گا کہ مسٹر ارسلان اس کورس کی آؤٹ لائن دیں اور آپ اس کورس کی آؤٹ لائن کو سمجھیں, اور اگر ہے نا جیسے ہی آپ اس چیز کو سمجھ کے اگر آپ کا ذہن بنتا ہے تو آپ اس کی رجسٹریشن کریں. رجسٹریشن انشاءاللہ آج رات سے کھول دی جائے گی اور اس کی ڈیڈ لائن ہوگی 25 اگست تک. ہم یہ رجسٹریشن اوپن رکھیں گے. 25 اگست کے بعد انشاءاللہ 1 سپٹمبر سے اس کی آن لائن کلاسز شروع ہو جائے گی. تو نیکسٹ ٹو مسٹر ارسلان. اچھا ارسلان صاحب, آپ نے کورس ڈیزائن کیا ارسلان صاحب کے ساتھ ہی مل کے. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں بچوں کے لیے کہ یہ کورس مشکل ہے. میرا پہلا سوال, یہ کورس مشکل ہے؟ میرے خیال سے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو بالکل مشکل نہیں ہے. تو یہ پہلا ہمارا کانسیپٹ تھا کہ مشکل نہ ہو. ہم کوئی یہاں پہ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. ہم یہاں پہ آپ کو اتنا لرن ٹو ارن, کہ سیکھنا ہے کمانے کے لیے, تاکہ ابھی صرف کمانے کی بات ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اور جو اکنامک کنڈیشن جو ہماری جو سوسائٹی کی ہے, پوری ہر گھر کی ہے, اس میں صرف مجھے سپورٹیو ہینڈز چاہیے ہر گھر کے اندر, جس کے والدین والد
60 سال 50 سال 55 سال کے ہو چکے ہیں, ان کا بیٹا 17 18 16 17 18 20 سال کا ہے, وہ یونیورسٹی جائے, بے شک جو پڑھائی کر رہا ہے, جو ڈگری لے رہا ہے, جو کوالیفیکیشن لے رہا ہے لیتا رہے, ساتھ ساتھ اپنی ارننگ اسٹارٹ کرے. کیونکہ ابھی تک ہوتا یہ ہے, یہ صرف ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک کماتا ہے 6 کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, ہم اصل میں سر کے بل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں پوری دنیا الٹی کیوں ہے, جبکہ دنیا الٹی نہیں ہے, ہم خود سر کے بل کھڑے ہیں. تو ہمیں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے پہلے. تو ارسلان صاحب آپ ذرا پلیز پروگرام کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. میرا نام ارسلان صدیقی ہے اور پچھلے 17 سال سے میں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ انگیج رہا ہوں, جس میں میرا نام ارسلان صدیقی ہے اور پچھلے 17 سال سے میں ڈفرینٹ آڈٹ فرمز کے ساتھ, ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہو گئیں, اسٹیل ڈویژنز ہو گئے اور آٹو موبائل ہو گئی, ان کے ساتھ انگیج رہا ہوں. تو میجرلی اس کورس کی ڈیزائننگ میں نے اور محمد ارسلان صاحب نے کافی رول ادا کیا ہے. تو ایک چیز میں پرسنل حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 اسٹریمز دیکھی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں وہ چیز پڑھا رہا ہے جو کارپوریٹ میں نہیں چاہیے ہوتی. دوسری اسٹریم وہ ہے جو کارپوریٹ جابس کر رہے ہیں, وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے. اور تیسری کچھ ٹائم سے ایک اسٹریم اسٹارٹ ہوئی ہے جو انٹرنیٹ کے بوم کی وجہ سے آئی ہے, جس میں آپ میجر یوٹیوبرز کا نام لے سکتے ہیں. آزاد چائے والا ہو گئے, سنی علی ہو گئے, وہ کافی پمپ اپ کر رہے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیجیٹلی چیزوں پہ کام کر کے ارن کر سکتے ہیں. تو میرے حساب سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ ان 3 اسٹریمز کے اندر کنفیوز ہو گئے کہ وہ جو ایجوکیشن سائڈ سے وہ پڑھ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں, یا جو وہ کارپوریٹ کے اپنے جو سینئرز یا اپنے فیملی ممبر سے ملتے ہیں وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اسکل سیٹ ان کے اوپر کام کریں, یا جو وہ انٹرنیٹ کے تھرو فیڈ لے رہے ہیں اباؤٹ دا پروفیشن اور ایجوکیشن اس کے اوپر چلیں. تو آئی تھنک ہم لوگ یہاں پہ اسی چیز کو سولو کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو پریکٹیکل نالج ہے جو آپ کو کارپوریٹ میں یا پیسہ ارن کرنے کے لیے چاہیے, آپ کو وہ چیز فراہم کی جائے. اور آپ بہت سارے کورسز جو ہیں وہ یوٹیوب یا یوڈیمی یہاں پہ بھی جا کے چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں, جو کہ آج کل بہت اوپن ہے. لیکن اس میں اور ہمارے کورس میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ ایک گائیڈڈ کورس ہے جس میں آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, چیزوں کو پوچھ سکتے ہیں, اسیسمنٹس ہوں گی, کوئزز ہوں گے, اور ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا جس میں آپ کو گائیڈڈ لرننگ مل رہی ہوگی. تو یہ چیز آپ ظاہر ہے آن لائن آپ کے پاس ان چیزوں کی اویلیبلٹی نہیں ہے. اچھا, دوسرا ایک اوور اے پیریڈ, ظاہر ہے میں ملینیلس ایج سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے 19ویں اور 20ویں صدی دیکھی ہے. تو اوور اے پیریڈ میں نے فلاپی ڈسک سے لے کر چیٹ جی پی ٹی تک کا سفر طے کیا ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ انیشیلی یہ کانسیپٹ آیا تھا, اگر آج کی سٹنگ میں 2 کانسیپٹ آپ کو سمجھا سکوں کہ جو ویلیو کریں گے ہماری یا بعد میں بھی آپ کے کام آئیں گے, کہ ہمیں ایک ایکو سسٹم کو سمجھنا ہے اور ایک اسمارٹ کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. ایکو سسٹم اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو پوری دنیا کائنات کو بنایا ہے یہ سب سے بہترین ایکو سسٹم ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سارے انوائرمنٹ اگر پرفیکٹ ہوں تب ایک جو لیونگ کریچر ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے. مطلب گیسز بھی صحیح ہوں, سوائل بھی صحیح ہو, سب. جس طرح ایک پودا ہے اس کو پانی بھی چاہیے, تو ایکو سسٹم جب تک پراپرلی نہیں ہوگا تب تک وہ چیز پنپ نہیں سکے گی یا وہ لیونگ کریچر نہیں آگے بڑھ سکے گا. تو جو آپ کا اسکل سیٹ, جو آپ کی لرننگ ہے وہ بھی ایک ایکو سسٹم کی ہی طرح ہے. آپ کو رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے, آپ کو رائٹ اسکل سیٹ چاہیے اور پراپر گائیڈنس چاہیے, تب آپ جنگ میں جا کے اس جنگ کو جیت سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ایریا میں لیک کریں گے تو جس طرح سروائیول آف دا فٹسٹ ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے ریس سے. اچھا, دوسرا کانسیپٹ ہے اسمارٹ کا. اگر ہم 18 سینچری یا 17 سینچری کی بات کریں تو اس ٹائم پہ انڈسٹری 1.0 تھی, یعنی وہاں پہ میکینیکل ریولوشن آیا جو مشینریز نے چیزوں کو بنانا شروع کیا. اسی طرح آہستہ آہستہ انڈسٹری 2.0 آئی, 3.0 آئی اور کرنٹلی 4.0 چل رہی ہے, جس میں میجرلی کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز آٹومیٹڈ ہی چل رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اسی طریقے سے اسمارٹ فون آئے, اسمارٹ ٹی وی آئے, تو ہر چیز جو ہے وہ اسمارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ اور اپنی لرننگ جو ہے وہ خود سے کر سکتی ہے. تو یہ جو کورس ہم نے ڈیزائن کیا تھا تو ہم نے اس میں آئیڈیا یہ رکھا کہ ہمیں اسمارٹ انڈیویژولس کو ڈیولپ کرنا ہے
جس طرح موبائل بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر اس نے سمو لیا. پہلے ویڈیو کیمرہ ہوتا تھا, کیلکولیٹرز ہوتے تھے. تو جب آپ ایک اسمارٹ انڈیویژول بنیں گے تو آپ اس ریس کا اچھے سے پارٹ ادا کر سکیں گے, اور جس طرح قاسم صاحب نے کہا کہ آپ ارن کر سکیں گے. اچھا ایک منٹ, میں ذرا ایک جلدی سے کوشچن کر لوں. اسمارٹ پہ مجھے یاد آ گیا, گدھا زیادہ محنت کرتا ہے کہ گھوڑا؟ ہاں بھائی, گدھا زیادہ محنت کرتا ہے کہ گھوڑا؟ گدھا. اور غذا کون اچھی کھاتا ہے؟ کیوں؟ محنت تو زیادہ گدھا کرتا ہے. ہم بچپن سے پڑھایا گیا, ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے. تو جب محنت گدھا زیادہ کر رہا ہے تو گھوڑا غذا اچھی کیوں کھا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ گدھا از ریناؤنڈ فار ہارڈ ورکنگ اینڈ گھوڑا از ریناؤنڈ فار اسمارٹ ورکنگ. تو نیور ایور ٹرائی ٹو بی گدھا ان یور لائف, آلویز ٹرائی ٹو بی گھوڑا. ٹھیک. اچھا, اس کورس کی ڈیزائننگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 2 اسپیکٹ ہیں میجرلی. ایک وہ ٹولز ہیں, ڈیولپمنٹ ٹولز اگر ہم ان کو کہیں, جس طرح آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وو کامرس ہے, ورڈ پریس ہے, شاپیفائی ہے. یہ وہ ٹولز ہیں جس کو سیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ ان ڈیولپمنٹ ٹول سے آپ اپنی ویب سائٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے آن لائن اسٹورز ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور جو بھی چیز آپ ایز اے سروس کے طور پہ بیچنا چاہ رہے ہیں یا ای کامرس ٹریڈنگ کے حوالے سے بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیپیبل ہوں گے کہ ان چیزوں کو ہینڈز آن کر کے آپ ڈیولپ کر سکیں یا بنا سکیں. تو یہ ہمارا ایک ڈیولپمنٹ ٹول کا براڈر ایریا ہے. اور دوسرا ایریا ہے اس کو, جو بھی چیز آپ نے ڈیولپ کی ہے اس کو سیل کیسے کرنا ہے. تو ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہیں جس میں فائیور ہے, آپ کے پاس اپ ورک ہے, سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرامز ہیں. تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں توڑا ہے کہ ایک آپ کو ہم پہلے ڈیولپمنٹ ٹولز کی ٹریننگ دے رہے ہوں گے, اور سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم ان جو ڈیولپمنٹ ٹول سے آپ نے پروڈکٹ ڈیولپ کی ہے اس کو آپ سیل کیسے کر سکتے ہیں اور پیسہ کیسے کما سکتے ہیں. کیونکہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ آف ڈیولپمنٹ ٹول آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی نہیں بیچنے کے لیے. تو پہلے ڈیٹیل جو بھی کوآرڈینار کے کانٹیکٹ پرسن ہیں, ارسلان ہو گئے یا رضوان صاحب ہو گئے, آپ ان سے ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں. اچھا, اس کی جو رجسٹریشن ہوگی وہ کوآرڈینار میمن جماعت کے تھرو ہی ہوگی. ارسلان صاحب اینڈ رضوان صاحب از دا کانٹیکٹ پرسن فار دس. ارسلان صاحب پلیز آپ بتا دیجیے. رجسٹریشن کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں. جیسا کہ ارسلان صاحب نے اپنے کورس آؤٹ لائن کے حوالے سے بتایا کہ کورس 2 چیزوں پہ مشتمل ہے. سب سے پہلے اسکلز کچھ سکھائی جائیں گی جس کے اندر ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا سا سکھائیں گے کہ جس طرح لوگو بنانا, بینرز بنانا فیس بک کے لیے, تھمبنیلز بنانا یوٹیوب کے لیے. میرے خیال میں سب نے سنا ہوگا ان سارے پلیٹ فارمز کے بارے میں. مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کن کن نے سنا ہوا ہے ان چیزوں کے بارے میں. ماشاءاللہ سب جانتے ہیں, اویئر ہیں بہت اچھی طریقے سے. تو ان چیزوں کو کس طرح سے ہم ان کے اوپر چھوٹا موٹا کام کر کے کما سکتے ہیں, اور پھر ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہم ان کو بیچ کیسے سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ویب سائٹ بنانے میں, ڈیزائننگ میں آپ کو اس کورس کے اندر ماسٹری لیول تک لے جائیں گے, لیکن البتہ جو اس کورس میں پارٹیسپینٹ کرے گا اس کو ہم اس حد تک لے آئیں گے کہ وہ تھوڑا بہت اس کے اندر کام کر کے اپنے آپ کو انٹرمیڈیٹ لیول تک لے کے جا سکتا ہے, اور پھر اپنی اس اسکلز کو فائیور اور اپ ورک کے اوپر یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو اس کو سیل کر سکتا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, فائیور, اپ ورک کے بارے میں کسی نے سنا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی اسکلز کو بیچ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو اسی طرح جن لوگوں کو نہیں پتا, اگر وہ کورس میں رجسٹر ہوتے ہیں, جس طرح سے اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس چیز سے ان اویئر ہیں, کہ اگر آپ کوئی پرچون کی دکان کھولتے ہیں, اگر آپ کو چینی, پتی, چائے کچھ بھی چاہیے تو آپ اس دکان پہ جا کے بیچیں گے, اپنی ایک دکان خریدیں گے اور پھر اس کو آپ سیل کریں گے وہاں پہ. اسی طریقے سے جو آن لائن ڈیجیٹل سروسز ہوتی ہیں ان کو جب آپ سیکھتے ہیں تو ان کے الگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں, پوری دنیا وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم آپ کو کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں. تو ہم نے اس پورے کورس کی فیس جو ہے
اس پورے کورس کو ہم نے 3 مہینے کے اندر رکھا ہے اور پر منتھ اس کی جو ہم نے فیس ہے وہ 3000 روپے رکھی ہے سب کے لیے. یعنی ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو یہ پورا کورس 3 منتھس کا آپ کو 9000 روپے میں ٹوٹل پڑے گا. اور یہ ہم جتنا کوشش کر سکتے تھے ہم نے اس کو سمرائز کیا ہے اور اسکیز کیا ہے تاکہ سب لوگوں کے لیے یہ ایک پاکٹ سیور بھی ہو اور سب کے لیے آسانی ہو اسے پے کرنے کے لیے. تو رجسٹریشن انشاءاللہ آج رات سے ہم شروع کر دیں گے اور رجسٹریشن ہماری ویب سائٹ سے ہی ہوگی. لنک فیس بک پہ شیئر کر دیا جائے گا, جماعت کے گروپس میں بھی شیئر کر دیا جائے گا. جو پرسنلی لینا چاہتا ہے رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینا چاہتا ہے, نمبرز آپ کے پاس ہیں, فیس بک کا پیج ہے آپ کے پاس, یوٹیوب کا چینل ہے. اور میں سب سے درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں موبائل سب کے پاس ہے, تو پلیز فیس بک کے پیج کو لائک کر لیا کریں, فالو کر لیا کریں, اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور وہاں پہ اپنے ہونے کا اظہار کریں تاکہ ہماری جماعت کے لیے تھوڑا فائدہ مند ہو. اور رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی معلومات لینی ہو تو حماد بھائی بھی ہیں یہاں پہ, وہ بھی ماشاءاللہ کافی محنت کی انہوں نے اس سیمینار کے لیے. میں چاہتا ہوں حماد بھائی کے لیے ایک زوردار تالیاں ہو جائیں پلیز. اور رضوان بھائی بھی ہیں, میں بھی ہوں. تو آپ کو جو بھی اس چیزوں کے حوالے سے پوچھنا ہو تو ہم اس کے لیے ہیں. باقاعدہ آن لائن ساری رجسٹریشن ہے, پیمنٹ وغیرہ کے حوالے سے آن لائن پیمنٹ ہی ہوگی, وہ آپ کو یہاں پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا اسکرین شاٹ بھیجیں اور آپ کو ہم انرول کروا دیں گے. تو نیکسٹ ٹو یو. بس جناب بہت شکریہ آپ لوگوں کی حاضری کا. ارسلان صاحب آپ تو کا بہت شکریہ. رضوان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اب اس بڑی امپورٹنٹ تقریب کو ختم کریں. بہت شکریہ قاسم صاحب, ارسلان صاحب, آپ لوگوں نے بہت اچھا ڈیفائن کیا. بیفور کنکلوژن لیٹ بی کال ہماری لیڈیز ونگ کی جو چیئر پرسن ہیں مس عظمیٰ سونی, میں ان سے درخواست کروں گا کہ نیچے تشریف لائیں اور 5 منٹ کے لیے اپنی جو آج کی جو ساری کارروائی تھی, جو آج ہم نے یہ سیمینار منعقد کیا, اوپر جو فیمیلز ہماری جو بیٹھی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کا کیسا رسپانس رہا اور وہ خود کیا اس بارے میں سمجھتی ہیں. تو مس عظمیٰ سونی پلیز آپ جہاں بھی ہیں تشریف لائیں نیچے اور 5 منٹ کے لیے اپنی بات کر لیں. مس عظمیٰ سونی تشریف لا چکی ہیں, زوردار تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے. انہوں نے بہت ایفرٹ کیے, ہماری لیڈیز ونگ کی چیئر پرسن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں کالج آف بزنس اینڈ انٹرپرینورشپ سے جو سید محمد قاسم صاحب نے آ کر ہمیں یہاں جوائن کیا, اور محمد ارسلان صاحب ہماری آئی ٹی کمیٹی کے چیئر پرسن, محمد ارسلان صاحب ارسلان کا ہمارے پاس اسکوائر ہو گیا ہے, تو میں شکر گزار ہوں کہ یہاں پر آ کر انہوں نے بہت ہی اچھا بریف کیا. تو میری طرف سے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے زوردار تالیاں. اس کے بعد سب سے پہلے میں ہماری جماعت کے صدر محمد بشیر حاجی لاٹی والا صاحب کی بہت شکر گزار ہوں. نو ڈاؤٹ ہی از ون آف دا ویژنری مین, کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ایسے کام کے لیے نہیں روکا جس سے جماعت کا اور جماعت کے لوگوں کا فائدہ ہو. تو یہ جو آج آئی ٹی کا سیمینار منعقد ہوا ہے اس کا صحرا سب سے پہلے ہماری جماعت کے صدر محمد بشیر حاجی لاٹی والا صاحب کے سر ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں گوا ہیڈ دیا تو یہ کام ہوا. تو آپ کی محبت ہماری جماعت کے صدر کے ساتھ کتنی ہے تالیوں میں بتائیے. سوری ٹو سے پاور نہیں ہے, تالیوں میں محبت کا اظہار کیجیے. بہت شکریہ. ساتھ اس پروگرام کا صحرا جو ہے وہ جماعت کے جنرل سیکرٹری محمد رضوان حاجی خان بھائی صاحب کے سر ہے, جنہوں نے بہت محنت کی. ارسلان صاحب آئی ٹی کمیٹی کے جو چیئر پرسن ہیں, اور محمد ناصر صاحب جو ایجوکیشنل بورڈ کے چیئرمین ہیں.
ان سب کی محنت سے یہ پروگرام آج منعقد ہوا اور الحمدللہ کامیاب بھی ہوا. تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اور یہاں پر ایک بہت بڑا ویژن یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو ہمیں امپاور کرنا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. کوئی بھی اچھا کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کے نظر کوئی تفریق نہیں ہے. ہمارے مرد حضرات اپنے گھر کو چلانے کے لیے, اپنے گھر کے کاروبار کو رواں رکھنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں, لیکن کرونا نے اس وقت صورتحال ایسی کر دی ہے کہ یہاں پر ہمیں سب کو اپنے مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنا ہے. تو اس پلیٹ فارم سے, اس آئی ٹی سیمینار سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو بہنیں, اور ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد اوپر خواتین کی بھی موجود ہے, جو ہماری بہنیں گھر سے نہیں نکل سکتی اور ان کو ایک انفیریورٹی ہوتی ہے, احساس کمتری ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے گھر والوں کا سہارا بنیں, کس طرح سے ان کو ساتھ دیں. تو یہ سیمینار میرے خیال سے اور میری سوچ اور میرے ویژن کے لحاظ سے ان کے لیے بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر وہ اس میں محنت کریں گی تو کوڈینار میمن جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کریں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ مرد حضرات کی یہاں پر موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عورتیں بھی آگے بڑھیں اور جماعت کا, ملک کا نام روشن کریں. کیونکہ آج ہم جس دورائے پر کھڑے ہیں, جتنا اکنامک انفلیشن پاکستان کے اندر ہے اور ہمارا ایک ایک بچہ مقروض ہے IMF کا اور بہت سے دیگر پلیٹ فارمز کا, تو اس دورائے سے ہمیں اپنے آپ کو خود نکالنا ہے. تو وہ کس طرح نکالیں گے؟ جب ہم خود با اختیار بنیں گے اور ہمارے پاس موجود ریسورسز کو, سب سے بڑا ریسورس ہماری اسکل ہے. ہماری جو ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا, ہر انسان کے پاس ایک اسکل ہے. کسی کے پاس انٹلیکچوئل اسکل ہوتی ہے, کسی کے پاس کریٹیو اسکل ہوتی ہے, کسی کے پاس ایجوکیشنل اسکل ہوتی ہے. بائی ڈیفالٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز اے اسکل. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی اسکل کو استعمال کریں گے انشاءاللہ, اور کوڈینار میمن جماعت کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس پروگرام کو, جو ایک ویژنری پروگرام ہے, اس کو نہ صرف ہماری جماعت کی ترقی کا بلکہ ہمارے ملک کی ترقی کا, اور جو لوگ بھی ہمارا یہاں پر ساتھ دینے اس پروگرام میں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس محنت کو قبول فرمائے. میرے ساتھ اس وقت میری پوری وومن ونگ کی ٹیم بھی اوپر موجود ہے, جس میں جو ہے مہوش ہیں ہماری وومن ونگ کی ممبر, ثنا وومن ونگ کی ممبر, مہروز, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ساتھ ہی میری پوری ان بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں عزت دی اور ان کی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. اور ان کی شرکت کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور انشاءاللہ وہ اس پلیٹ فارم سے سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری کامیابی کی بہت بڑی سیڑھی ثابت ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ مس عظمیٰ. میں اس خوبصورت شام کو کنکلوژن کی طرف لے جاتا ہوں, اور میں ہماری جماعت کے صدر حاجی محمد بشیر لاٹھی والا صاحب کو اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں کہ مختصر سب کو تھینکس کہہ دیں, اپریشیشن کہہ دیں, ووٹ آف تھینکس کہہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فیڈریشن صاحب ہمارے ساتھی عمر مٹلانی صاحب, عبید چامریا, کیونکہ ہمارا وہ فیڈریشن میں بھی آج ایونٹ ہے پروگرام ہے 14 اگست کے حوالے سے, اور وہاں مجھے بھی دیکھنا ہے کیونکہ میں وہاں چیئرمین ہوں, تو مجھے بھی وہاں جانا ہے. آپ لوگ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ سب یہاں آئے اور آج کے یہ پروگرام کو انجوائے بھی کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو جس قاسم صاحب نے آپ کو صاحب سمجھایا ہے, ارسلان نے, ہمارے ارسلان نے بتایا کہ یہ پروگرام کیا کرنا چاہتے ہیں اور کتنے کم رقم کے اندر آپ کو یہاں بہت اچھی 3 مہینے کی, اس کے اندر آپ کافی چیزیں سیکھ جائیں گے. تو میں انیس بھائی بھی ہمارے آئے ہوئے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے, تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ 3000 روپیہ یہ سمجھے کہ ضائع سمجھ کے بھی ہے نا, یہ آپ اس میں رجسٹر کروا ہیں. بہت اچھا پروگرام ہے اور بہتری کا پروگرام ہے. اور میں آپ سب کو 14 اگست کی مبارکباد دوں گا. قاسم بھائی نے کہا نا کہ 76 سال ہمارے 76 سال ہو گئے, مگر آج بھی ہم غلام ہیں, آج بھی ہم غلام ہیں. قاسم بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج بھی ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی ہمیں گلیوں کی نالیوں کو صاف کروانا ہے,
ہمارے پانی نہیں آتا اس کو دیکھنا ہے, ہمیں گیس کو دیکھنا ہے, ہمیں بجلی کو دیکھنا ہے, ہمیں آگے کی طرف نہیں جانا ہے. 76 سال ہو گئی ہے. 6 مہینے کے اندر میں ایک آدمی دکان بھی چالو کرتا ہے تو 3 مہینے میں بھی نقصان کر کے پھر دوسرے مرتبہ مال ڈال دیتے ہیں لاکھ روپے کا, تو دوبارہ اوپر آ جاتا ہے. تو یہاں تو 76 سال ہو گئے. آپ سوچیں ابھی کچھ کرنا ہے. ہم نے کر لیا. ابھی ارسلان جو ہمارے ساتھ اذان بھی ہو رہی ہے, تھوڑا برابر میں اذان ہوگی, اس کو اپنا فالو اپ کریں گے. ارسلان جو ہے نا, ارسلان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. حاجی عمر لودھوالا صاحب جو ہمارے پریسیڈنٹ رہے اور ہمارے بزرگ اللہ ان کو, یہ اذان یہاں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نہیں, یہاں اذان دوبارہ ہوگی نا. ارسلان جو ہے, ارسلان جو ہمارے جو ہے نا جو آئی ٹی کمیٹی کے چیئرمین, ان کے دادا کی خدمتیں ہیں. اور حاجی عمر صاحب ہمارے استاد تھے اور جماعت کی خدمت کی. ان کے بیٹے نے اسلم جماعت میں نہیں آیا, مگر میں کہتا ہوں کہ ارسلان جماعت میں کام کرے گا اور آگے کی طرف آئے گا. باقی رضوان خان بھائی جو ہے ماشاء اللہ, ان کے نانا کی بڑی خدمتیں ہیں. ان کے نانا ہمارے جنرل سیکرٹری رہے ہیں اور آج یہ جنرل سیکرٹری بنے ہیں. سالم نورانی صاحب ان کے سن, کیونکہ نانا کی بڑی خدمتیں تھی جماعت کے لیے. ابھی بس یہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, کافی لوگ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو نماز کے بعد انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے. بہت مہربانی آپ لوگ سب کا, یہاں بہت شکریہ.